سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ جی الحمدللہ آج اسماء الحسنہ کے سیکنڈ سیشن میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام آج ہم پڑھیں گے وہ ہے الرحمن، اور اسی نام کے ساتھ ہم دوسرے نام کو بھی انشاءاللہ کور کریں گے، وہ ہے الرحیم، کیونکہ یہ نام دونوں ایک ساتھ آتے ہیں قرآن میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ایک نام الرحمن بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وقال اللہ تعالی الرحمن علی العرش استوى، اللہ الرحمن علی العرش استوى۔ پھر وقال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اسی طرح قرآن میں آتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اب یہ جو تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان تینوں آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک جگہ پہ نام آتا ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا، دوسری آیت میں ہم نے پڑھا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے، تو اللہ کا دوسرا نام رحیم آ گیا یہاں پر۔ اور تیسری آیت ہم نے جو پڑھی کہ اللہ وَإِلَٰهُكُمْ، تمہارا الہ الہ واحد، ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں اس کے سوا، هو الرحمن، وہ رحمان ہے، الرحیم، اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دونوں صفات جو ہیں یہ دونوں رحم سے متصف ہیں، یعنی ان کا وصف کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے، رحمت۔ اور رحمت کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے جو وسیع ہے، عظیم ہے، اللہ رحمت والا ہے، اور اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، خواہ کوئی زندہ ہے خواہ کوئی مردہ ہے، ہر عام پر ہر خاص پر۔ اور یہ ایک ایسی رحمت والی ذات ہے اللہ کی جو اپنی مخلوق کو باقاعدہ اپنی رحمت کے ساتھ گھیرے ہوئے ہے۔ وہ اللہ، وہ الرحمن الرحیم اس بات کو ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو الہ مانا جائے اور اس کی عبادت کی جائے۔ ہر طرح کی جو بھی اقسام ہے عبادات کی، اس میں ہماری نماز ہے، ہماری بدنی عبادات ہیں، ہماری لوگوں سے معاملات ہیں، ہمارا سبحان اللہ کہنا بھی اگر ہے تو وہ بھی اللہ ہی ڈیزرو کرتا ہے، کیونکہ جب ہم سبحان اللہ بھی کہتے ہیں تو وہ ہم کس کی کریشنز کو دیکھ کے کہتے ہیں، کس کی مخلوق کو دیکھ کر کہتے ہیں، اور اللہ اس بات کو ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اس کی عبادت نہیں بلکہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، کسی اور کو اس کی مخلوق میں شریک نہ کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ الرحمن الرحیم ہے جو متصف ہے عظیم رحمت کے ساتھ، وہ رحمت جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اس جیسی رحمت کسی اور کے اندر ہے ہی نہیں۔ تو ابھی ان باتوں میں سیکھنے کی بات کیا ہے، اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ کیسے کیسے نافرمان اس دنیا میں اس زمین پر چلتے پھرتے ہیں، مگر کس طرح اللہ ان کو کھلا رہا ہے، ان کو پلا رہا ہے، سورج ان پہ روشنی دے رہا ہے، ہوا ان پر چلتی ہے، بارش ان پر برستی ہے۔ کوئی ایسی نعمت اس دنیا میں، اس کائنات میں جو عام انسانوں کے برتنے کی ہے ایسی نہیں کہ اللہ کے نافرمان بھی اس کو استعمال نہ کر رہے ہوں۔ کوئی اس رحمت کی مثل ہے ہی نہیں۔ کوئی بندہ دیکھے ہمیں 1 سے 2 مرتبہ اوفینڈ کر دینا، یا ہمیں کوئی سخت جملہ بول دے، یا ہمیں کوئی اچھا نہ لگے، خواہ کتنا ہی پیارا ہو، ایون آپ دیکھیے ہمارے پیرنٹس ہی کیوں نہ ہو، الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، ہم تنگ ہو جاتے ہیں، اور تنگ ہو کر کئی مرتبہ ہم یہاں برے جملے بھی بول دیتے ہیں، یا بسا اوقات ہم ریونج لینے تک آ جاتے ہیں، کبھی زبان سے، کبھی اپنے ایٹیٹیوڈ سے، کبھی اپنی باڈی پوسچر سے، کسی بھی طرح سے ہم ریونج تک لینے پر آ جاتے ہیں۔ مگر اللہ وہ تو رحمان ہے جو کتنی ہی نافرمانیوں کے باوجود، ہماری کتنی ہی دور بھاگنے کے باوجود، بات بات پہ غلط، ہر بات پہ انکار کرنے کے باوجود مہلت دے رہا ہے، اور ہر چیز میں اللہ کی رحمت ہے۔
اور یہ رحمت اللہ کی ملی ہوئی ہے. کیسے؟ ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک، یعنی پوری کائنات کے ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک یہ رحمت موجود ہے. پھر آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح قرآن میں فرماتے ہیں قال سبحانہ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. اور ہمارے رب کی رحمت کیسی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں چھایا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت اور علم کے اعتبار سے. یعنی اس کی رحمت کائنات کے ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک ہر جگہ موجود ہے. ہر چیز اس کی رحمت سے بھری ہوئی ہے. مگر جہاں تک اس کی مخلوق ہے تو اس کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اس کی رحمت سے خالی ہو. آپ رحمت کی ایک مثال دیکھیے کہ اس رحمت کی وجہ سے ساری مخلوق اس نے تخلیق کی ہے. جو آج میں اور آپ وجود میں ہیں نا، یہ بھی اس کی رحمت ہے. اور اللہ کی تخلیق کردہ آپ حقیر سے حقیر چیز بھی کوئی لے آئیں، کوئی بھی ایسی چیز، مثال کے طور پر آپ مکھی کو دیکھیے. انسان دیکھتا ہے اچھا مکھی میں کیا خیر ہے، مکھی میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے ایک پر میں شفا ہے، ایک میں بیماری ہے. یعنی ٹوٹل پیور ایول کوئی بھی چیز اللہ نے تخلیق نہیں کی. اس کی رحمت کی وجہ سے مخلوق کو قسم قسم کے کمالات حاصل ہوتے ہیں. ہر مخلوق کو اللہ نے جیسا بنایا وہ پرفیکٹ ہے. مثال کے طور پر یہ اس کی رحمت ہے کہ اڑنے والوں کو اس نے پر دیے، رینگنے والی مخلوق کو اور طرح کے پاؤں دیے، چلنے والوں کو اور طرح کے پاؤں دیے. اور اس کی رحمت ہی ہے کہ اس نے ہر تکلیف دہ چیز کو اپنے بندوں سے ہٹا کے رکھا ہے. آپ دیکھیے، آپ اس یونیورس کو اپنے ذہن میں لائیے. اس یونیورس کے ارد گرد کس قدر خطرات ہیں، جن خطرات کے درمیان یہ ارتھ جو ہے اپنے آربٹ میں ریوالو کر رہی ہے، گھوم رہی ہے اور کتنی سپیڈ پہ گھوم رہی ہے. لیکن کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں کہ اس کا اتنی تیزی سے چلنا؟ آپ جہاز میں سوار ہوں، آپ ریل میں سوار ہوں، آپ گاڑی میں سوار ہوں، آپ گاڑی میں بیٹھ کے اپنا پین اور پیپر نکال کے لکھنا ہی چاہیں آپ لکھ نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ موومنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے. تو کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں کہ زمین کتنی ہی تیز سپیڈ پہ گھوم رہی ہے، ریوالو کر رہی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں؟ کیسے اللہ کی رحمت نے اس کو ٹھہرا دیا اپنی جگہ پر. اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہے کہ اس نے اپنی ذات کی پہچان کروائی. اس سے بڑی تو آپ دیکھیے رحمت اس کی کہ اس نے اپنی ذات کی پہچان کروائی، اپنی نعمتوں کی پہچان کرائی، اپنے ناموں کی پہچان کرائی. اگر وہ اپنے نام نہ بتاتا، وہ اپنی صفات نہ بتاتا، اپنی کوالٹیز ہمیں نہ بتاتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ تو اسی کی رحمت ہی کی وجہ سے اس نے وہ بیان دیا جس کے ہم محتاج ہیں. کیا؟ اللہ کی ہدایت اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے رسول اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے جو کتابیں بھیجی وہ ہمارے لیے رحمت ہے. اور ہم اپنی عام زندگی کو دیکھیں، مثلا اللہ ہمیں پیدا کر دیتا اور ہمیں غلہ نہ دیتا، ہمیں فروٹس نہ دیتا، ہمیں گوشت نہ ملتا، سبزی نہ ملتی، یہ خوراک کی ویرائٹی نہ ہوتی تو لائف کیسی ہوتی؟ آپ دیکھیے ہماری جو پورے جو پورے دن کی ایک روٹین ہوتی ہے، اس میں ہم زیادہ تر جو خواتین ہیں موسٹلی، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ ہر وقت پکائیں کیا، کھائیں کیا، کریں کیا. سارے گھر کے کھانے کا ہم لوگوں کو سب سے زیادہ پہلے خیال ہوتا ہے نا، اور ہم اسی کے مطابق اپنے پورے دن کے اسکیجول کو پلان کر رہے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیے اگر اتنی خوبصورت چیز زندگی میں سے نکل جاتی، یہ تمام اتنی ویرائٹی جو فوڈ کی ہے وہ نہ ہوتی، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ایک چیز پیدا کی پھر اس کے اپوزٹ بھی پیدا کیا. مثال کے طور پر زہر پیدا کیا تو اس کا توڑ بھی دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں اور ہم اکنالج بھی نہیں کرتے. اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ جب انسان اکنالج نہیں بھی کرتا وہ تب بھی اپنی عطا نہیں روکتا، وہ تب بھی دیتا ہے. تمام نعمتوں کا وجود اور تکلیف کا دور رہنا بھی اللہ کی رحمت ہے. پھر الرحمن ایسا نام جو اللہ کی اس صفت پر دلیل ہے کہ یہ صرف اور صرف نام اللہ ہی کے لیے خاص ہے، یعنی یہ اللہ کا نام ہے. اور الرحیم ایسا نام جو اس بات پر دلیل ہے کہ یہ بندوں کے لیے ہے، یعنی رحمان میں جو رحمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور رحیم کا تعلق جس سے ہے وہ جس پر کی جا رہی ہے، یعنی انسان، اس کا تعلق ہے. آیت میں یعنی ایسے اب دیکھیے کہ رحمان اور رحیم اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے. اسی طرح قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں سورہ الاسراء میں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کہ تم اللہ پکارو یا رحمان پکارو. تو کیا ہے ایامن تدعو فلہ الاسماء الحسنی،
جس کے ساتھ بھی تم پکارو گے تو سارے اچھے اچھے نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی ہیں. تو جس کے ساتھ بھی تم پکارو گے، یعنی یہاں پر جو ہم نے پچھلی آیت پڑھی اس میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. تو ناس کیا ہیں؟ عام لوگ. تو اللہ اپنے بندوں کے اوپر رحمت کرتے ہیں. تو جو رحیم ہے وہ بندوں پر ہوگا، اور رحمان کیا ہے؟ وہ اس کا اپنا ذاتی نام ہے، کیونکہ اللہ نے اللہ کے بعد جس نام کو اپنے لیے برابر قرار دیا وہ رحمان ہے. رحمان کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نام ہے، ایسی رحمت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی. اور رحم کیا ہے؟ رحیم کیا ہے؟ بندوں پر اس کا رحم کرنا. مخلوق میں اب دیکھیے مخلوق کے اندر جذبات بھی ہے نا، تو رحیم جو ہے وہ مخلوق کے لیے ہے، مگر رحمان مخلوق کے لیے نہیں ہے. اللہ نے رحیم کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیا، مگر رحمان کا نام نہیں لیا گیا کسی کے لیے بھی نہیں. اور یاد رکھیے یہ جو لفظ ہے نا رحیم، اس کے ساتھ اگر رہتا ہے الرحیم تو وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہوگا. کئی ایسے نام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی آئے، اسی طرح رحیم بھی آیا. جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم. الرحیم اگر ہو تو وہ صرف اللہ کے لیے ہے. لیکن اب اس میں ہمیں تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا. جیسے اگر ہم کوئی نام رکھتے ہیں اپنے کسی بھی بچوں کے، جب ہم نام رکھتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت زیادہ اس بات کا احتیاط کرنی ہوگی کہ عموماً لوگ نام رکھ دیتے ہیں رحمان، اور وہ نام انیشلی عبد الرحمن ہوتا ہے، ہم اس کو پکارتے کیسے ہیں پھر؟ رحمان. تو یاد رکھیے یہ لفظ رحمان کسی انسان کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. ہاں اگر آپ نے بلانا ہے عبد الرحمن کہہ کے بلائیں، فضل الرحمن کہنا چاہیے، لیکن رحمان نہیں بولنا. اللہ نے اپنی ذات کو رحمت سے موصوف کیا اور اپنا نام رکھا. تو رحمان اور رحیم رحمت کی ایسی صفات ہیں جن میں کمال بھی ہے اور جمال بھی ہے. دیکھیے ہر مخلوق گواہ ہے، شاہد ہے اللہ کے لیے اس بات کی کہ وہ مکمل رب ہے. صرف وہی رب ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی پلانر ہے. مگر ہم اگر اپنی انوائرمنٹ کو آپ دیکھیے، آپ اپنے ماحول کی تبدیلی دیکھیں تو وہ بھی رحمت ہے اللہ کی، وہ عام رحمت ہے ایسی جس کا انکار ممکن نہیں. کس طرح دیکھیے دن آتا ہے، رات آتی ہے، اللہ نے موسم بنائے، اللہ نے خوراک بنائی، اللہ نے بارش برسائی. پھر اللہ بادلوں کو کیسے پیدا کرتے ہیں، پھر ملکوں ان کو چلاتے ہیں. پھر بندوں کو اس کے ذریعے کیا ملتا ہے؟ درخت ملتے ہیں، کھیتیاں اگتی ہیں، چراگاہیں بنتی ہیں، انسانوں اور جانوروں کے لیے پانی کا بندوبست ہوتا ہے. یہ تمام بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. بارش کو اللہ کی رحمت کہا گیا. پھر اسی طرح اب دیکھیے اللہ کی رحمت میں اور کیا ہے. اگر اس کی رحمت کے آثار جو ہے نا وہ ہم اپنی کائنات میں دیکھیں تو وہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ واضح ہیں، وہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ کلیئر ہیں. لیکن چونکہ ہم پیدائشی طور پہ ان سب چیزوں کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے پلانٹس گرو کرتے ہیں، وہ کرتے چلے آ رہے ہیں، بارش برستی ہے، وہ برستی ہے، کیسے برستی ہے ہمیں کچھ نہیں پتہ. سورج آ رہا ہے، وہ روشنی دے رہا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں. پھر آپ دیکھیے اس کی رحمت میں سے اللہ کی ہے نا زمین آسمان کی پیدائش، سورج چاند ان کا پھیلانا، زمین کو فرش بنانا، اور پھر زندہ لوگوں کے لیے بھی رحمت اس زمین کا کافی ہو جانا، مردوں کے لیے کافی ہو جانا، یہ اللہ کی رحمت ہے. پھر اس کے بعد ایک اور رحمت ہے جو صرف خاص مومنوں کے لیے ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان. یاد رکھیے یہ اس بندے پر رحمت ہے اللہ کی کہ اس نے اپنے بندے کی طرف رسول بھیجے. یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے کتابیں دی، پورا ایک لائف کا سکیجول بنا کے دیا. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ الرحمن علم القرآن. رحمان، اور رحمان کی پہلی چیز کیا کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی. اور پھر اس کے بعد اس قرآن کے ذریعے کیا ہوا؟ جہالت سے ہدایت دی. پھر اپنے نام سکھائے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا، اپنی صفات سکھائیں، اور پھر اپنے افعال کا بتایا کہ اللہ کیا کیا کر سکتا ہے، اس کی کیا طاقت ہے. اور یہ اللہ کا احسان، یہ رحمان کا احسان کہ اس نے اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں یہ پہچان دی کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مولا ہے، جو ہمیں تکلیف ہے، جو ہمیں حاجت ہے ہم اس سے مانگے. یہ گائیڈنس بھی اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں بندوں کے اوپر نہیں چھوڑا، اپنے ساتھ جوڑا. اس کی رحمت میں سے ہے کہ وہ ہمیں وہ سکھاتا ہے جو ہم جانتے بھی نہیں تھے. تو اگر ہم اپنے رب کی رحمتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم پہلے کائنات کو دیکھیں.
جیسے میں نے آپ کو بتایا نا یہ بارش اور یہ تمام چیزیں، سورج، آپ دیکھیے دنیا آپ کو آج لیونگ کتنی مشکل اور مہنگی ہو گئی نا. آپ کو بجلی یوز کرتے ہیں، آپ کنزیوم کر رہے ہیں بجلی، آپ کو اتنا بل پے کرنا ہے، آپ کو اپنے ٹیکسز پے کرنے ہیں، آپ فون یوز کر رہے ہیں، آپ کو اس کا بل پے کرنا ہے. ہر چیز بل کے ساتھ ہے، ہر چیز کے ساتھ ایک بل اٹیچ ہو کے آتا ہے. لیکن اللہ کی رحمت دیکھنی ہے نا تو اپنے ارد گرد کو دیکھیں کہ کیسی کیسی چیزیں ہیں جن پہ نہ ٹیکس دینا پڑتا ہے، نہ بل پے کرنا پڑتا ہے. آپ نے کیا پے کیا اس بارش کے لیے؟ آپ نے اس ہوا کے لیے جس میں آپ سانس لیتے ہیں کیا پے کیا؟ کچھ بھی نہیں. مگر ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں اللہ نے کمی نہیں آنے دی. یہ اللہ کی رحمت ہے. اور اس کی رحمت میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے درمیان اس نے یہ رحمت رکھ دی، اور حیوانوں پر بھی رحمت رکھی. وہ حدیث میں آتا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جس میں سے ایک اس نے بندوں کے درمیان اتارا، جس کی وجہ سے انسان اپنی اولاد پہ رحم کرتا ہے. تمام جانور، ایون کہ آتا ہے کہ جو وحشی جانور ہیں وہ بھی اپنے جو بچوں کے اوپر رحمت کرتے ہیں یا ان کے ساتھ جو وہ اچھا سلوک کرتے ہیں، اس کی وجہ بھی کیا ہے کہ وہ رحمت جو اللہ نے ان کے اندر ڈال دی. ورنہ تو کیا ہے، جو شیر ہے وہ اپنے بچے کو کبھی چھوڑے، وہ ہر جانور کو کھا جاتا ہے تو وہ اپنے بچے کو بھی کھا جائے، لیکن وہ نہیں کھاتا. یہ رحمت ہے. اور پھر ایک حصہ اس نے دنیا پہ اتارا اور 99 اس نے اپنے پاس رکھے ہیں، جن کے ساتھ وہ اپنے بندوں پر قیامت کے دن رحم کرے گا. یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت. یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیاں. اور پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت میں سے جنت بھی ہے جو اللہ نے پیدا کی، اور اس میں رہنے والے پیدا کیے، اس میں جانے والے اعمال اللہ نے پیدا کیا. آپ دیکھیے یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت پیدا کی، اس میں رہنے والے اور اس میں جانے والے جو اعمال ہیں ان کی طرف ہمیں ہماری گائیڈنس کی، اور اس کی رحمت سے تخلیق کی. اور اللہ کی رحمت میں ہی سے ہی انسان اس کے اندر داخل ہوں گے، اس کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا. اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ میں کسی انسان کو اس کے عمل نہیں داخل کروائیں گے جنت میں، اللہ کی رحمت ہوگی داخل کروائے گی. اور آپ دیکھیے اللہ کی رحمت میں سے ایک اور چیز کہ جب اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے تو پناہ بھی ہمیں کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمیں پناہ دیتا ہے. کسی انسان کے پاس ہم نہیں جا سکتے پناہ کے لیے. دنیا میں ہم سے کوئی ناراض ہو تو ہم اس سے بھاگتے ہیں کہ ہمیں فیس نہ کرنا پڑے، یا مجھے بڑی ڈانٹ پٹے گی، یا مجھے سختی فیس کرنی پڑے گی، یا میرے ساتھ کوئی بیڈ ایٹیٹیوڈ مجھے شو کرے گا. مگر جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو انسان بھاگتا بھی اسی کی طرف ہے، پناہ بھی اسی کی طرف لیتا ہے، مدد بھی اسی سے مانگتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی طرف پناہ لیتے ہیں. یہ ہے رحمان. اور پھر جب وہ اپنے عرش پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مستوی ہوا تو اپنی اس رحمان ہونے کی صفت کے ساتھ اس نے عرش پر لکھ دیا، اپنی ذات پر اپنا فیصلہ لکھ دیا تحریری شکل میں. اور یہ تحریر اس نے اپنے پاس رکھی، اور وہ تحریر حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا لکھا کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب پر چھائی ہوئی ہے. یعنی یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہاں پر حدیث ہمیں اس بات کا متفق علیہ حدیث ہے، وہ اس کو کنفرم کرتی ہے. لما قضى اللہ الخلق، جب اللہ نے اپنی پوری تخلیق پوری کر لی، كتب عنده فوق عرشه، تو اس نے اپنے اوپر عرش پر اپنے پاس لکھا، ان رحمتی، بے شک میری رحمت، سبقت غضبی، وہ چھائی ہوئی ہے میرے غضب پر. تو یہ اللہ کا رحمان ہونا ہے. ہم اپنے بچوں کو جب یا کسی ایسے شخص کو جس کا تعلق نہ ہو اللہ سے، ہم کیا انٹروڈکشن کرواتے ہیں رحمان کا کہ اللہ آگ میں ڈال دے گا. اللہ اکبر. وہ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف قرآن نے پہلے کیا کروایا. ہم قرآن کس نام کے ساتھ کھولتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوائے سورۃ توبہ کے قرآن کی ہر سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت اس کی ساری مخلوق کے لیے ہے، اور اس کی رحمت ہی کی وجہ ہے کہ اللہ ہم سے درگزر کرتا ہے. دن میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں وہ ہمیں پکڑ کے ختم نہیں کرتا. اللہ کا حلم، اللہ کی بردباری، اللہ کی ذات کا ٹھہراؤ، ہمیں مہلت ملنا، اللہ کی طرف سے مغفرت کا ملنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے. جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا غضب، اس کی رحمت اس کے غضب پر چھائی ہوئی ہے. اور یاد رکھیے، دیکھیے ہم اس کو مثال ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے نان مسلمز ہوتے ہیں نا، تو نان مسلمز کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے انسان؟
نان مسلمس کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ جیسے ہی وہ ایمان لے کے آتے ہیں ان کی ساری غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں. جو نان مسلمس ہوتے ہیں ساری زندگی کفر میں گزارتے ہیں، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. اب سوچیں اگر اللہ کی یہ تحریر نہ ہوتی، جو بھی میں نے آپ کو سامنے رکھی کہ اللہ نے عرش پر یہ تحریر کی، تو اس کے بعد مخلوق کا حال کیا ہوتا، میرا آپ کا حال کیا ہوتا، کچھ اور ہی ہوتا. تو انسان کی پیدائش اور تعلیم اور اس صفت کا نتیجہ ہے کہ وہ الرحمن ہے. ایون میرا اور آپ کا پیدا ہونا، قرآن ملنا، علم ملنا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اور ہم نے ایسا کیا کیا، ہم نے ایسا کیا پے کیا کہ اللہ ہمیں اشرف المخلوقات میں سے اٹھاتے. آپ دیکھیے کہ ہم جو بھی صورت آپ پڑھیں گے وہ اس صفت رحمان کے ساتھ جڑی ہوگی. اور پھر آپ دیکھیے سورہ رحمان کو آپ پڑھتے ہیں نا تو وہ تو بہت ہی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا سورہ رحمان میں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، اس کو بولنا سکھایا، ایک کے بعد ایک نعمت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور آیت کے ساتھ ہم سے خطاب کرتے ہیں، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تو بڑی بابرکت ہے نام تیرے رب کا، صرف نام. آپ دیکھیے جس نام کو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کریں گے، جس کام کو ہم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں گے، اس میں برکت ہی برکت، خیر ہی خیر. اور جس سے یہ نام نکل جائے گا تو نقصان ہی نقصان. تو اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہے، آسمان پر بھی، زمین پر بھی، مسلمانوں پر بھی، کافروں پر بھی، نیکوں پر بھی، بدوں پر بھی. کوئی ایک ایسا نہیں جو اللہ کی رحمت کے بغیر چل پھر سکے. دن کو، رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب اپنی نشانیاں بتایا اور یہ اللہ کی رحمت ہے. مگر آخرت میں یہ مومنوں کے لیے خاص ہوگی. اور دنیا اور آخرت میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے خاص رحمت رکھی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، قالا، اللہ فرماتے ہیں عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب میں اس کو پہنچاؤں گا جس کو چاہوں گا. ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت اس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. فَسَأَكْتُبُهَا، اور ان قریب میں اس کو لکھوں گا. کس کو؟ اپنی رحمت کو. لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. یعنی یہ جو اللہ کی رحمت ہے نا، یہ لکھی جائے گی، یہ کنفرم ملے گی. کن کو؟ نمبر 1 تقویٰ کرنے والوں کو، اللہ سے ڈر کے معاملہ کرنے والوں کو. غائب میں بھی اللہ سے ڈرنے والے، حاضر میں بھی اللہ سے ڈرنے والے، دل میں بھی اللہ سے ڈرنے والے، اپنی سوچوں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سے ڈرنے والے کہ میری سوچ پر بھی اللہ کی نظر ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے، ایسے لوگ رحمت پائیں گے. اللہ نے کافروں کے لیے آخرت میں کوئی رحمت نہیں رکھی، مگر دنیا میں اللہ کی رحمت ساری عام ہے، ساری مخلوق کے لیے ہے. اللہ تو اپنے بندوں پر ماں سے بھی زیادہ بڑھ کر مہربان ہے. عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے تو ایک عورت جو تھی وہ قیدیوں میں سے ہر جو تھی وہ بچوں کو، جو بچہ نظر آتا اس کو اپنے سینے سے دودھ پلاتی. کوئی بچہ پاتی تو اس کو اپنے پاس لے آتی اور اپنے ساتھ چمٹاتی، دودھ پلاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، کیا تم دیکھتے ہو کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ ہم نے کہا نہیں. تو فرمایا اللہ اپنے بندوں پر زیادہ رحم کرنے والا ہے، یعنی اپنے بندوں پر اس عورت سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اللہ کی رحمت کو اللہ کے مہربان بندے ہی پاتے ہیں. اب آپ نے اتنی جو لمبی بات سنی تو ہر انسان کا دل کرتا ہے نا کہ اللہ مجھ پر بھی رحمت کرے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے تو اس کے لیے ہمیں دوسروں پر رحم کرنا ہے. کسی شاعر نے کتنی خوبصورت بات کی نا، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو یہ رحمت اپنے گھر والوں میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں، اپنے کلیگز کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ.
اور دیکھیے ہر انسان کو ایک کائنڈ ہارٹڈ انسان جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت پاتا ہے، اور جب انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے تو رحمت اللہ کی بھی اور قریب ہوتی ہے۔ اللہ کی نعمت پانے کے لیے، اس کے قریب ہونے کے لیے انسان کو کیا کرنا ہے؟ اطاعت گزار ہونا ہے، اللہ کی ساری باتیں ماننی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی بتائی ہوئی جو باؤنڈریز ہیں، روکی جانے والی چیزوں سے رکنے والا جو انسان ہوگا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس کے لیے بھی رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ اور یہ اطاعت کیوں ہم سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس آیت سے پھر کیا کنکلوژن ہوا کہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم پر رحمت ہو اور آخرت میں بھی ہو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جنت تو ملنی ہی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے، وہ میرے آپ کے اعمال تو ہمیں جنت دلا ہی نہیں سکتے، تو وہ تو ملے گی ہی رحمت کے ساتھ۔ تو پھر کیا ہے؟ جنت کا حصول اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے اطیع اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، ان تمام کاموں سے رک جانا جن سے اللہ اور رسول نے روکا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اب یہاں پر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک تو رحمت میں نے آپ کو بتایا کہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی، پھر اس کے بعد قرآن بھی رحمت ہے، قرآن کا بھی نام رحمت ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کی کتاب، اور وہ کتاب کیا کرتی ہے؟ تبیاناً، بیان کرتی ہے، لکل شیء، ہر چیز کو، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، وبشرا، اور خوشخبری ہے، للمسلمین۔ تو رحمت کیسے ملے گی؟ نمبر ایک، اللہ اور رسول کی اطاعت کر کے، اور اسی اللہ کے لیے خاص عبادت کر کے، صرف اللہ کے لیے۔ پھر اسی طرح قرآن کا نام بھی رحمت ہے، جو قرآن پڑھنے سے، قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے سے ہدایت اور رحمت آتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے جنت کا نام بھی رحمت رکھا ہے، اور جو سب سے بڑی رحمت ہے نیک لوگوں کے لیے، جیسے قرآن میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، تو جن لوگوں کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، وہ رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اسی طرح اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رحمت بنا کے بھیجا، اسی لیے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کے تمام جہان والوں کے لیے۔ تو اس پورے لیسن کا اور اس پورے سیشن کا پھر ہم کنکلوژن کیا لیں گے کہ جب بندہ اپنے اور رحمان کے درمیان تعلق قائم کرتا ہے نا، تو وہ تعلق قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی اطاعت کر کے، اس کی عبادت کر کے، اور اطاعت اور عبادت کے ساتھ جو ہم ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ رحمت اور احسان کے ساتھ، تو یعنی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، بندوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، تو ایسے انسان کے سب کام ٹھیک ہو جاتے ہیں، ساری مشکلیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، ساری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اپنے رب سے انسان جو چاہتا ہے وہ منوا لیتا ہے، جو چاہتا ہے پا لیتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے دو کام کرنے سے، اللہ کی اطاعت اور بندوں کے ساتھ احسان۔ اور اگر انسان اللہ کی اطاعت کو کاٹ دیتا ہے، اللہ سے عبادت کو کاٹ دیتا ہے، اور جو اللہ نے جوڑنے کو کہا یعنی رشتے اور معاملات، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک، جب انسان ان کو کاٹ دیتا ہے تو پھر کیا ہے؟ دنیا بھی بگڑتی ہے اور آخرت بھی بگڑتی ہے، انسان اللہ کی رضا سے محروم ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ تو جب اللہ زمین کے ساتھ، یاد رکھیے، خیر کا ارادہ کرتے ہیں نا، تو اپنی رحمتیں عام کر دیتے ہیں، زمینیں آباد ہو جاتی ہیں، شہر آباد ہوتے ہیں، ہر طرف خوشحالی آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں احسان کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو نئی زندگی ملتی ہے اچھے ماحول سے۔ اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی جب مشکل انسان کے اوپر رحمت نہیں آتی، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب کچھ روک لیتا ہے، بلائیں اترتی ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کس
پریشانی سے گزر رہی ہے، کس تکلیف سے گزر رہی ہے، کس طرح انسان اپنے گھروں میں بند ہو کر رہ گئے. اس لائف کو انجوائے کرنے کے لیے، اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے بھی ہمیں اتنے حفاظتی اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں. آپ کے گھروں میں کوئی غم آ جائے آپ مل نہیں سکتے، کوئی خوشی آ جائے ہم اکٹھے ہو نہیں سکتے. یہ تمام سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی رحمت کا اٹھ جانا. تو ان حالات میں بھی ایک تو انسان پازیٹیو رہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز کا اللہ نے اپوزٹ پیدا کیا، تو انسان اپنے حالات میں ایسے اعمال کرے جو اللہ کی رحمت کو کھینچ لانے کا باعث ہوں. اور اس میں کیا ہے؟ عبادات، تسبیحات، اللہ کی پسند کے کام، نافرمانیوں کو چھوڑ دینا اور بندوں کے ساتھ احسان. اور پھر جب اللہ کی رحمت آتی ہے تو دیکھیے ہر چیز پھلتی پھولتی ہے نا. آپ اس کو بہار اور خزاں سے سمجھیے. جیسے بہار آتی ہے نا، اسی طرح رحمت آتی ہے. اور جب اللہ کی رحمت ختم ہوتی ہے تو ہر چیز خزاں کے پتوں کی طرح گر جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. تو اس پورے لیکچر میں سیکھنے کی بات نمبر 1، اللہ رحمان ہے، الرحیم ہے. اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ صرف وہی خالق ہو. وہ ڈیزرو کرتا ہے اپنی رحمتوں کے ساتھ کہ صرف وہی مالک ہو. اور پھر اس کے بعد اللہ بہت مہربان ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. وہ اپنے بندوں پر رحمت کرنا چاہتا ہے. ہم نے احادیث پڑھی نا، اس نے اپنی ذات پر اس نے کیا لکھ رکھا عرش پر کہ اللہ کا غضب، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر چھائی ہوئی ہے. وہ جیسے فرعون کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے بھی اللہ سے رحمت طلب کی تھی، اس نے بھی معافی مانگی. اور جبرائیل علیہ امین نے کیا کہا کہ میں نے بھر بھر کے مٹی اس کے منہ میں ڈالنے میں لگ گیا کہ کہیں یہ اپنے رب کی رحمت کو نہ پالے. اللہ اکبر. وہ بادشاہ، وہ اپنے آپ کو کہنے والا انا ربکم الاعلی، ایسا بندوں پر ظلم کرنے والا. اگر ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت پا سکتا ہے تو میں اور آپ جو کمزور انسان ہیں، جو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، طلبگار ہیں، ہم اس کی طرف بار بار رجوع کر رہے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کے بعد اپنے رشتوں میں احسان کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی رحمتیں نہ کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے اس صفت رحمان کے ساتھ ہم پر، ہمارے گھر والوں پر، ہمارے بچوں پر رحمت فرمائے، اور اللہ اس صفت رحمت کے ساتھ ہم سب کو جنت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.